اللہ پاک ہماری افطاری قبول کرے، آمین۔ تو وہ چیزیں سامنے آئی جس کا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک کسی بھی دشمن کو اتنا برا وقت نہ دکھائے۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باپ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ میرے بابا بے شک مجھ سے دور ہے، لیکن چاہت پیار جو اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں ڈالی ہے نا بیٹی کے لیے، باپ کے لیے، اس کا تو کوئی پوچھے ہی مت۔ وہ جو میرے بلاگ دیکھ رہے ہیں، جو فادر ہے یا کوئی ڈاٹر ہے، تو وہ اس چیز کو بہتر سمجھتی ہوگی کہ اس ٹائم میرے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو السلام علیکم ایوری اٹس می مان فاطمہ، ویلکم ٹو نیو برانڈ بلاگ، ویلکم ٹو مان فاطمہ بلاگ۔ یہ رائس جو ہے مما نے اٹھے ساتھ ہی بنا لیے تھے، کیونکہ تھوڑی سی ایک افطاری ہم مسجد میں کروا رہے ہیں، تو اللہ پاک خیر کرے۔ اور پھر بلاگ میں بتاتے ہیں میں کس کے لیے کروا رہے ہیں۔ کر دیے جلدی سے، اس میں رائس ڈالتی، مما فروٹ کٹنگ کر رہی ہے، اور سموسے جو وہ بھابھی بنا رہی، مکس کر کے سب کچھ افطاری ہم ریڈی کر کے جی میں نے رائس ڈال دی ہیں، اور اب میں جو کرنے لگی ہوں وہ سموسے ایک ڈسپوزل باکس میں رکھ کے دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری افطاری قبول کرے، آمین۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اور دوسروں کی خوشی خوش ہوتا رہے، آمین ثم آمین۔ یہ جو تمہیں دعا دیتی ہوں نا، یہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے میں ان کو دیتی ہوں۔ تو میری بھی ہوتی ہے خواہش کہ جب میں کسی کو دعا دوں تو مجھے بدلے میں دعا ملے۔ فی الحال اپنا بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بلاگ کوئی زیادہ اسپیشل بلاگ نہیں ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی ایمان فاطمہ کچھ ڈیز سے بہت زیادہ مس ہے۔ یہ جو بلاگ اب میں اپلوڈ کر رہی ہوں یہ میرے ہیں 17 یا 18 مارچ کے بلاگ، اس کے بعد میں نے کبھی بلاگ شوٹ نہیں کیا۔ تو مجھے آ کے یہ نہ کیجیے گا کہ اب کے فادر بیمار اب بلاگ شوٹ کر رہی ہے، شاپنگ جا رہی ہے، برتھ ڈے منا رہی ہے، یہ میرے بہت پہلے کے بلاگ ہیں۔ اچھا جی، بہت سارے لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا میری انسٹاگرام اسٹوری سے، کچھ کو نہیں پتہ چلا تھا، تو میں نے ایک چھوٹی سی ولاگس ویڈیو بنا لیتی ہوں تاکہ جو میرے دیکھنے والے سبسکرائبرس ہیں، میرے ساتھ ایک چھوٹی سی فیملی جڑ چکی ہیں، انہیں بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ ہم اپنی ہر خوشی شیئر کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں اپنا دکھ بھی شیئر کرنا چاہیے۔ اچھا بات ایسا ہے کہ میرے بابا 1 منتھ سے بہت زیادہ بیمار تھے، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن جب زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے پھر بتانا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے میرے بابا آؤٹ آف کنٹری سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہ وہاں پہ اکیلے ہوتے ہیں، فیملی یہاں ہے وہ وہاں پہ ہیں، تو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا۔ سحری کے ٹائم روزہ رکھ کے وہ گاڑی چلا رہی تھی تو اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے دوست ایمرجنسی میں انہیں ہاسپٹل لے گئے اور وہ تب کے ایڈمٹ ہے۔ ڈاکٹر نے جب ٹیسٹ وغیرہ کیا تو وہ چیزیں سامنے آئی جس کا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک کسی بھی دشمن کو اتنا برا وقت نہ دکھائے۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باپ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ میرے بابا بے شک مجھ سے دور ہے، لیکن چاہت پیار جو اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں ڈالی ہے نا بیٹی کے لیے، باپ کے لیے، اس کا تو کوئی پوچھے ہی مت۔ وہ جو میرے بلاگ دیکھ رہے ہیں، جو فادر ہے یا کوئی ڈاٹر ہے، تو وہ اس چیز کو بہتر سمجھتی ہوگی کہ اس ٹائم میرے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میڈیسن سے بھی نہیں ٹھیک سکتے، ہمیں آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا، چھوٹی سی ایک ہارٹ کی سرجری ہے۔ جب ہم نے وہ بات سنی تو ہم اتنے ٹینشن میں آ گئے کہ نہ تو ہم سے سحری ہو رہی نہ ہی افطاری ہو رہی ہے، کیونکہ باپ وہ چیز ہے، ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی چلا جانا تو بچوں کی زندگی اجڑ کے رہ جاتی ہے، پھر ان کی زندگی میں خوشیاں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ عید آ رہی ہے، لیکن کیسی عید جب میرے بابا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کیسے ہم عید منائیں جو ہماری جنہیں سب سے پہلے
وش کیا جاتا تھا، عید مبارک، جنہیں عید مبارک کہا جاتا تھا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ، ہم کیسی عید منائیں؟ ہم نہیں بنا سکتے عید۔ تو پھر میں نے کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ دل ہی نہیں گوارا کر رہا کچھ بھی لینے کو یا کچھ بھی کرنے کو۔ بس میں نے آپ سب سے بھی ریکویسٹ کی کہ میرے بابا کے لیے دعا کریں، اللہ پاک انہیں لمبی زندگی، صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین آمین۔ پلیز، میں نے آپ لوگوں کو کبھی کچھ نہیں مانگا، میں نے آپ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں کہا، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں آ کے آمین لکھ دیجیے گا کہ کیا پتہ کسی کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک میرے بابا کو لمبی زندگی دے دے اور وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو کے گھر واپس آ جائے، آمین۔ ماں باپ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور میرے بابا اس تکلیف میں ہیں کہ جب میں نے انہیں فرسٹ ٹائم ان کی پکچرز دیکھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے کی، تو میں بیان نہیں کر سکتی تھی کہ میرے اوپر کیا گزرے، میرے اوپر کیا، میری بہن بھائی، میری مما پہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا۔ اور انہوں نے کہا میں نے عید نہیں بنانی، کیونکہ جب آپ کی وہ خوشی کا فائدہ نہیں جب آپ کے پاس آپ کے والد صاحب نہیں ہوں، ہیں میرے پاس الحمدللہ لیکن دور ہیں، اور جس حال تکلیف میں، وہ تکلیف کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے، کیونکہ جب وہ ویڈیو کال میں بات کرتے ہیں تو ان کا چہرہ، ان کی آواز سے ان کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، تو دل کانپ جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ میرے بابا اس حالت میں ہیں۔ آپ نے لاکھ، میرے بابا اتنے اچھے، اتنے اچھے، اتنے اچھے کہ میرے بابا نے آج تک مجھے کسی چیز کی، ہمیں کسی چیز کی تنگی نہیں ہونے دی، جو بھی مانگا الحمدللہ ہمیں ملا ہے۔ لیکن آج انہیں تکلیف میں دیکھ کے اتنا آ رہا ہے نا، ہم کیا عید منائیں، ہم کیسے بنائیں عید کے جب میرا باپ تکلیف، ہم اپنی مہندی انہیں دکھاتے ہیں، چوڑیاں دکھاتے ہیں، اپنے کپڑے لا کے دکھاتے ہیں، بابا آج میں نے یہ شاپنگ کی، بابا آج یہ کیا، لیکن میرے بابا تکلیف میں ہیں جس کا میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اور بیٹیوں کی تو باپ کے ساتھ محبت ہی کچھ علیحدہ ہوتی ہے۔ میں اپنے بابا کو اتنا مس کرتی ہوں کہ میں نے انہیں کبھی بتایا نہیں، لیکن میں ایک اسٹیٹس لگاتی ہوں اور وہ اسٹیٹس جو بھی دیکھتا وہ سب یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ بیٹیوں کے لیے باپ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت خاص ہوتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں نا کہ اگر میں ایک پل بھی سوچ لوں یا امیجن کر لوں کہ میں ان کے بنا رہ سکتی ہوں، تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں نے بہت دعائیں کی، 87 رات کو بھی کی، انشاءاللہ آج بھی کروں گی کہ میرے بابا کو کچھ نہیں کرنا، اللہ آپ بے شک میرے سے میری زندگی لے لیں، میرے بابا کو ٹھیک کر دے، کیونکہ وہ ہے تو میں ہوں، ہم ہیں، وہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں، کیونکہ میرے بابا میرے لیے بہت اہم ہے، ہم سب کے لیے۔ بابا کے بنا زندگی گزارنا ہی مشکل ہے۔ مجھے خوف آ رہا تھا، اتنا عجیب سا لگ رہا تھا، ہر روز صبح اٹھ کے مما سے پوچھنا، مما کیا اپڈیٹ آئی، مما اپڈیٹ کیا آئی، پتہ چلا مما اب کچھ ہوا، بابا کو میسج کرنا، بابا کو بار بار کال کرنا۔ میں ٹینشن لے کا اپنا بی پی ہائی کر دیا، مجھ سے خوش بھی نہیں ہوا جا، کیونکہ میرے بابا اس تکلیف میں ہیں، اور وہ تکلیف بہت بڑی میرے لیے۔ اللہ پاک وہ تکلیف کم کر دے، اللہ پاک میرے بابا کو جس سے ساتھ ٹھیک کر دے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں نے اس 27ویں بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا سوائے اپنے بابا کی زندگی مانگی، کیونکہ زندگی مل گئی انہیں، مجھے سب کچھ مل جانا۔ انہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کیا کروں گی؟ جو میں نے خواب دیکھے ہیں، جو میری ساری خواہشیں کہ میرے ماں باپ خود کی زندگی میں وہ چیزیں دے دوں جن کے وہ حقدار ہیں۔
मेरा व्लॉग बनाने का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को तकलीफ देना नहीं। बस मैंने अपनी तकलीफ आप लोगों से शेयर की कि आप सब हर नमाज हर दिन मेरे बाबा के लिए दुआ करें और अल्लाह पाक को जल्दी से सेहत वाली ज़िंदगी अता कर दे, आमीन। और ठीक होके हमारे पास आ जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए माँ बाप बहुत अहम है और माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं। माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो कोई भी नहीं आपको पूछता, माँ बाप होते हैं। अल्लाह सबके वालिदैन के सर के सर बच्चों के सर पे सलामत रखे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। बस इसलिए मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। जो मैं अपलोड करी वो बहुत पुराने हैं, जो मेरे पास पड़े हुए थे बैकअप में, जिसको मैं अपलोड नहीं कर पाई। बाकी अल्लाह पाक करम करे। मुझे उम्मीद है आप सब कमेंट सेक्शन में आके मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे और दुआ कर दीजिएगा। क्या पता आप किसी की दुआ से अल्लाह पाक मेरे बाबा को लंबी ज़िंदगी दे दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे दे, आमीन। और कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ दुआ कीजिएगा, आमीन लिख दीजिएगा। इट्स आ रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो मुझे देख रहा है। और बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है मैं कुछ भी शूट करूँ, कुछ भी दिखाऊँ, क्योंकि हमारे घर में जो परेशानी बनी हुई है ना, बहुत बहुत बड़ी है। क्योंकि मेरे बाबा परदेस है, परदेस से जो बाहर है ना, वो इस तकलीफ़ को समझ सकते हैं कि क्या उनकी ईदें, क्या शब रातें, क्या रमज़ान, कुछ भी नहीं होता जब अपने ही पास ना। अल्लाह पाक सबको अपने विज़मान रखे, इतना ही कहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आज हमने बाबा के लिए थोड़ी सी दुआएं खैर करवाई, मस्जिद में अफ्तारी भेजी थी। कारी साहब से स्पेशल बनाने कहा था कि आपने मेरे बाबा के लिए दुआ करनी। जहाँ हम रात जागने गए थे वहाँ भी हमने दुआ करवाई और इंशाल्लाह अल्लाह किसी न किसी की दुआ ज़रूर सुने, क्योंकि ये ताक रातें बहुत अहम है, इसमें आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। वो दो जहाँ का मालिक 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह अपने बंदों पर ज़रूर रहम करता है। और अल्लाह पाक को मुझ पर यकीन है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह मेरी दुआ में कुन ज़रूर फरमाएगा। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आके आमीन लिख दीजिएगा और दुआ कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह जैसे कि थोड़ी परेशानी कम हुई और मेरे बाबा ठीक हो गए और ईद के बाद उनका परेड है, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से दोबारा मिलूँगी। और आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना है और मुझे सपोर्ट करते रहना है, और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप लोग सपोर्ट कर दे कि मैं इतना कामयाब हो जाऊँ कि अपने माँ बाप के ख्वाब खुद पूरे कर सकूँ, आमीन। अल्लाह पाक मेरे भाइयों को इतना कामयाब करे कि ऐसे के मोहताज हैं अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे कर सके, उनका सहारा बन सके, आमीन। अपनी ईमान फातिमा को दुआ में याद रखिएगा और स्पेशल दुआ कीजिएगा एंड बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।